وخلق الجان من مارج من نار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، آج ہم سب یہاں پر جو جمع ہے، تو جو ساتھی ہمارے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو حاجی اسلم ناگوری صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے اس کے لیے ایک تربیتی نشست کا اہتمام کیا ہے، اور ساتھیوں کی آپس میں ملاقات بھی ہو یہی کراچی سے، اور پھر جب وہ وہاں پر جائیں گے تو سب ساتھی ایک دوسرے سے مانوس رہیں گے اور کچھ تربیتی باتیں بھی ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے اس نشست کا اہتمام کیا ہے. اللہ رب العزت ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے لیے، ان کے پورے خاندان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے تو آپ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے گھر کے حاضری کی توفیق آپ کو دے رہا ہے. یہ بہت بڑیا نعمت ہے. اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور پھر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ابھی تک اللہ رب العزت نے انہیں عمرے کی توفیق نہیں عطا کی. اللہ نے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اور عمرے کی توفیق بھی دے رہا ہے. مسجد نبوی اور مسجد حرام میں حاضری کا موقع اللہ رب العزت نصیب کر رہا ہے. اس نعمت پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں تو کم ہے. دیکھیے، یہ جو ایمان ہے نا، ایمان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ایک بندہ بادشاہ ہو، اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہو اور اس کے پاس ایمان نہ ہو، اور دوسری طرف ایک بندہ غلام ہو، غلام، اور اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہو، تو یہ غلام اس بادشاہ سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے. ایمان کی قدر و قیمت کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں. اس لیے اندازہ نہیں کہ ہم خود بھی مسلمان ہیں، ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں لگائی، وگرنہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قیصر روم کے فوجیوں نے گرفتار کیا اور ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی، میں آدھی دنیا کی اپنی آدھی بادشاہت آپ کو دیتا ہوں، آپ ایمان کو چھوڑ دیں. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ایسا نہیں کر سکتا. کہا اچھا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دیتا ہوں اور آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں. اس نے کہا پھر بھی ایسا نہیں کر سکتا. اس نے کہا اچھا، آپ اس کے ساتھ جو اور صحابہ کرام قید میں ہے نا، تو ایک برتن منگوا لو، اس کے اندر تیل ڈال دو اور نیچے آگ کو بھڑکا دو اور ایک ایک کو اس کے اندر ڈال دو. تو جب ایک ایک صحابی کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کیا گیا، عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی، تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر بادشاہ نے بلایا. کہا میری پیشکش اب بھی برقرار ہے، یا بادشاہت بھی دیتا ہوں، بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ آپ ایمان کو چھوڑ دیں. عبداللہ ابن حذافہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اس کے ساتھ بھی وہی کام کر لو. تو جب ان کو لے کر جانے لگے، وہ قریب پہنچ گئے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو قاصدوں نے کہا بادشاہ رو رہا ہے، ممکن ہے کہ اب آپ کی پیشکش کو قبول فرما لے. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے فرمایا میری پیشکش اب بھی برقرار ہے،
بادشاہت میں بھی شریک کرتا ہوں، آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ آپ ایمان کو چھوڑ دیں۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا جب نہیں ہو سکتا تو پھر آپ روتے کیوں ہو؟ کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے، ہائے کاش کہ آج میرے بدن میں ہزاروں جانیں ہوتی اور میں اس ایک ایک جان کو اللہ کے اس دین پر قربان کر دیتا۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے ایمان، اور ایمان کے بعد دوسری نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی کہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دے رہا ہے۔ کتنے سارے مسلمان ہماری بھائی اور بہنیں ایسی ہے کہ جن کے دلوں میں ہی یہ حسرت ہے کہ کاش کہ ہم بھی چلے جائیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ تو میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ جانے سے پہلے ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو 7-8 باتیں میں عرض کرتا ہوں مختصراً۔ سب سے پہلی بات، یہ جو سفر ہے نا، اس میں کتنی ہی سہولیات کیوں نہ ہو، کتنی ہی سہولیات کیوں نہ ہو، آپ کو اچھا سے اچھا ہوٹل بھی مل جائے، قریب سے قریب تر جگہ بھی مل جائے، پھر بھی وہاں پر کچھ نہ کچھ مشکلات ہوگی، پھر بھی کچھ نہ کچھ تکلیفیں ہوگی۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے وہاں پر جا کر شکوے نہیں کرنے، شکایتیں نہیں کرنی، بلکہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اس کو ذرا سمجھ لیں آپ اس آیت کو۔ دیکھو، نماز ہے اس کا ایک اجر ہے، عمرہ ہے اس کا ایک اجر ہے، حج ہے اس کا ایک اجر ہے، متعین ہے۔ یعنی حج کا اجر کیا ہے؟ متعین یہ ہے نا کہ جو شخص حج کر لے اور اس کا حج قبول ہو جائے تو اجر اس کی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، اجر ہے اس کا۔ عمرہ ہے اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ نماز ہے اس کا اجر اور ثواب ہے۔ طواف ہے اس کا اجر اور ثواب ہے، متعین ہے۔ لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر اور ثواب متعین ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کے نزدیک بغیر حساب کے ہو، یعنی اللہ کے ہاں تو ہر چیز حساب کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح سمجھو صبر کا ثواب کہ بغیر حساب کے میں اللہ رب العزت تمہیں عطا کروں گا۔ اور پھر جب تکلیف بھی وہ ہو کہ جو اللہ کے راستے میں پہنچے، اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہوئے ایک تکلیف پہنچ گئی، اس پر بندے نے صبر کر دیا تو کتنا بڑا اجر ملے گا، کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اچھا، یہ صبر کہتے کس کو ہے؟ ہم جو ہے نا خوب جو ہے نا درگت بھی بنا لیتے ہیں، بھائی وہ موبائل ہے ہم لگے ہوئے ہیں اور فون کر رہے گھر والوں کو، بھائی یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے، دوسرے ساتھیوں سے کہتے ہیں یہ تکلیف ہے، اچھا پھر کہتے ہیں یار ہم صبر کرتے ہیں۔ اس کو صبر نہیں کہتے، صبر اس کو کہتے ہی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نکلے تو باہر دیکھا کہ ایک قبر ہے اور قبر کے ساتھ ایک عورت چمٹی ہوئی ہے اور رو رہی ہے، بڑی سخت رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا بھائی صبر کرو۔ تو اس عورت نے کہا اگر آپ کا بیٹا ہوتا نا تو میں کہتی کہ صبر کرو۔ اس نے پہچانا نہیں کہ اللہ کے نبی ہے۔ ایک صحابی اور گزرے، انہوں نے کہا تم نے اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ کیا کہا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس نے کہا میں نے تو پہچانا ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ وہ باتتی ہوئی آئی، کہا واللہ لا اعرفک یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے آپ کو نہیں پہچانا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر۔ حضور میں صبر کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، جس صبر پر اللہ رب العزت سب سے زیادہ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں اس صبر پر عطا فرماتے ہیں کہ بندے کو تکلیف پہنچے، بندہ کہتے ہیں اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، میں صبر کرتا ہوں۔ جب شکایتیں کریں، ہم شکوے کریں اور دوستوں میں باتیں کریں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار میں صبر کرتا ہوں، اس پر ثواب نہیں ملتا۔ تو صبر کا معنی ہی یہی ہے کہ آپ چلے گئے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، آپ نے کہا اللہ یہ آپ نے لکھی تھی میرے مقدر میں، مجھے پہنچ گئی، اللہ میں صبر کرتا ہوں۔
میں ایک اور حدیث صبر کے موضوع پر سنا دوں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا دو حالتیں آتی ہیں، یا خوشی کی حالت یا غم کی حالت۔ مسلمان دونوں حالتوں میں ثواب کا حقدار بنتا ہے۔ اس سے خوشی حاصل ہو جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس سے غم لاحق ہو جائے وہ صبر کرتا ہے، دونوں حالتوں میں ثواب ملتا ہے۔ جبکہ کافر کی دونوں حالتیں نقصان کی ہے۔ کافر کو غم لاحق ہوتا ہے، وہ شکوے کرتا ہے، وہ بے صبری کرتا ہے۔ خوشی حاصل ہو جائے وہ تکبر کرتا ہے، وہ دونوں حالتوں میں اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتا ہے۔ تو پہلی بات ہم نے کیا کرنا ہے، یہ سفر ہے ہی تکلیفوں والا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کو اچھا سے اچھا ہوٹل مل جائے، قریب سے قریب جگہ مل جائے، تمام تر سہولیات بھی مل جائے، لیکن پھر بھی تکلیف پہنچے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلا کام صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے انشاءاللہ؟ صبر کرنا ہے۔ ہر تکلیف پر کیا کرنا ہے؟ صبر۔ ابھی سے ذہن بناؤ۔ دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں، کسی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھو۔ آپ وہاں پر جائیں گے نا، بہت ساری نیکیاں ایسی ہے آپ کو کریں۔ مثلا طواف ایسا ہے کہ جو بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی کہیں بھی طواف نہیں ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ وہاں پر طواف کریں، زیادہ سے زیادہ وہاں پر نیکیوں کے کام کریں، آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، آپ وہاں پر ذکر کریں۔ نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تحقرن شیئا من المعروف، فرمایا نیکی کے کسی کام کو معمولی مت سمجھو۔ اللہ اکبر، کیا کیا عجیب عجیب باتیں ہیں، اللہ کے فیصلے بھی کس قدر نرالے ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کا نام ہے زبیدہ، اور یہ جو زبیدہ خاتون تھی، اس نے اتنی بڑی نیکی کی تھی کہ حاجیوں کے لیے اس نے جو ہے نا مینا تک نہر لے کر آئی تھی۔ آج بھی مشہور ہے نہری زبیدہ، اتنی بڑی نیکی کی تھی۔ جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا، آپ نے تو بہت بڑی نیکی کی، لاکھوں حجاج کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ نہر کا انتظام کیا تھا۔ تو فرمایا کہ میں ایک دفعہ مغرب کا وقت تھا اور میں بیٹھی ہوئی تھی، اذان کی آواز آئی، میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، میں نے سر پر دوپٹہ رکھ دیا اور اس کو صحیح کر دیا۔ اس نیکی پر اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی۔ کتنی چھوٹی سی نیکی ہے، تو نہ جانے کہ کون سی نیکی جو ہے نا وہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہم نیکیاں کمانے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں نا، تو چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نیکی کا کام کریں، کسی نیکی کے کام کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ آپ جانتے ہیں ایک نام آپ کو ملتا ہے احادیث کی کتابوں میں، یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا۔ یہ اتنی بڑی ہستی تھی، یہ جو بخاری شریف نام سنا ہوگا آپ سب نے، بخاری، اس کے جو شارح ہیں نا وہ حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں، اور انہوں نے عربی زبان میں جو ہے نا بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے۔ پہلا دور تھا، لوگ جو ہے نا وہ قلم ہوتا تھا لکڑی کا، سیاہی میں ڈبوتے تھے اور پھر جو ہے نا کیا کرتے تھے، لکھتے تھے۔ تو ایک مکی آئی اور وہ سیاہی کو چوسنے لگ گئی۔ اس نے کہا یار اللہ کی مخلوق ہے، موقع دے دیا اسے۔ جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ، تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو بخاری کی شرح بڑی بڑی نیکیاں کی ہے، لیکن اللہ نے جس عمل پر میری مغفرت فرمائی نا، وہ اس عمل پر اللہ نے مغفرت فرمائی کہ میں نے اس مکی کو سیاہی چوسنے کا جو موقع دیا تھا، اسی پر اللہ نے میری مغفرت فرمائی۔ تو معمولی سی نیکی کیوں نہ ہو، ہم یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، ہم اس نیکی کا کام کر گزرے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم صبر کریں، اور دوسری بات کہ نیکی کے کسی کام کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اور تیسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں وہ یہ عرض کر دیتا ہوں، دیکھو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، ہم یہاں سے جاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، خصوصاً اس مہنگائی کے دور میں، اور وہاں پر اور ان کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں نا کہ جو کام ہم یہاں پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، کراچی میں بھی کر سکتے ہیں، تو وہ کام ہم یہاں پاکستان میں بھی مثلا ہم شاپنگ ہالوں میں گھومتے ہی رہتے ہیں، آج میں نے وہاں سے چیز خریدنا ہے، میں نے وہاں سے چیز خریدنا ہے، میں نے وہاں سے خریدنا ہے، تو بھائی یہ کام تو ہم یہاں کراچی میں بھی کر سکتے ہیں نا۔ اچھی سے اچھی جگہ ہیں یہاں پر، اچھی سے اچھی دکانیں بھی ہیں، سب چیزیں یہاں پر بھی مل رہی ہے،
تو ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں نا اسی پر فوکس بنا لیں، اسی کو مقصد بنا لیں۔ ہم اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، وہاں پر جا رہے ہیں، صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور پھر وہاں پر ہم شاپنگوں میں لگ جائیں، اپنی ساری توانائی یا ان کاموں میں لگا لیں، یا اچھے اچھے کھانے ڈھونڈنے میں لگا لیں۔ کہاں پاکستانی اچھا ہوٹل ملے گا ہمیں کہ کھانے کے لیے ہم وہاں پر چلے جائیں؟ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ہمارے ساتھ عمرے میں تھے، تو وہ جاتا تھا، اتنا دور جاتا تھا، ایک سرگودا کا ہوٹل انہوں نے ڈھونڈا تھا، وہاں پر وہ جایا کرتا تھا۔ وہ آنے جانے میں اس کے گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ اس طرح ہم نہ کریں، تو ہم چند کام یاد کریں۔ اور وہ کیا کام ہم یاد کریں؟ ایک تو دیکھو احرام پہننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو احرام ہم یہاں ایئرپورٹ سے بھی پہن سکتے ہیں، ڈائریکٹ فلائٹ ہے آپ کا، اور گھر سے بھی پہن سکتے ہیں، لیکن ایئرپورٹ سے پہن لو تو وہ زیادہ کیا ہے، بہتر ہے۔ تو احرام پہننے کے بعد پہلا کام تو احرام باندھنا ہے۔ پھر ہم جو نیت کریں گے تو آسان نیت ہے، اللہم انی ارید العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، اے اللہ اس عمرے والے عمل کو میرے لیے آسان بنا دے، اور اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول کر دے۔ آپ اردو میں کہہ دیں، اللہ اردو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اردو بھی اللہ نے پیدا کی ہے، یہ بنائی اللہ نے۔ جس زبان میں آپ کہو گے نا، دعائیں بھی آپ وہاں پر اپنی اردو میں مانگا کریں، جس کی جو مادری زبان ہے اسی میں مانگو، اللہ سے خوب مانگو۔ ہاں، یہ مسنون دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرو۔ دیکھو اتنی پیاری پیاری دعائیں نا ہمارے نبی کی، ہم کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ دروازہ نہ کھولو، دروازوں کو، مطلب اس میں رزق کے دروازے، صحت کے دروازے، دنیا کے دولت کے دروازے، اولاد کے دروازے، اولاد کی اچھی تعلیم کے دروازے، اولاد کی بھلائیوں کے وہ دروازے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ 5 مرتبہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، 5 مرتبہ اگر ہم یہ دعا مانگ لیں اور ایک دفعہ قبول ہو جائے تو بیڑا ہی پار ہو جائے۔ ان دعاؤں کا ہم کیا کر لیں؟ اہتمام کر لیں، اور اللہ سے ہر زبان میں آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر ہم چلے گئے تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنا، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم نے نیت کر لی، اس کے بعد پھر ہم بیت اللہ میں چلے گئے۔ تو یہ ہے کہ بھائی بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے وقت بندہ جو بھی دعا مانگے تو اللہ قبول فرماتے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ تو اب بندہ اس وقت کہتے ہیں اللہ میں کون سی دعا مانگوں؟ تو میں نے کہیں پڑھا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ وہاں پر یہ دعا مانگے، اللہ میں جو بھی دعا مانگوں اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ میں جو بھی دعا مانگوں اس کو قبول فرما۔ تو ہر دعا پھر کیا ہوگی؟ قبول ہوگی، جائز دعا۔ تو ظاہر ہے ناجائز دعائیں مانگنا تو حرام ہے ویسے بھی شریعت میں نا، تو جائز دعا کیا کر لیا کرے؟ مانگ لیا کرے۔ اچھا، وہاں پر پھر ہم نے ایک کام تو یہ ہو گیا، احرام باندھ لیا، پھر بیت اللہ چلے گئے، پھر طواف شروع کر دیا۔ اب طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ تو یہ حجر اسود کے سامنے سے کیا کرنا ہے؟ طواف شروع کرنا ہے۔ وہاں پر گرین لائٹ لگی ہوگی، اور یہ بولنے کے بجائے جو ہے نا وہاں پر پریکٹیکلی طریقوں سے آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو وہاں سے آپ نے طواف کرنا ہے، 7 چکر لگوائے۔ 7 چکر لگانے کے بعد پھر آپ کو مقام ابراہیم پر، وہاں رش ہوتا ہے، تو آپ جہاں کہیں بھی وہاں پر 2 رکعت پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی وہ 2 رکعت ادا ہو جائے گی۔ یہ 2 رکعت کیا ہے؟ واجب ہے مقام ابراہیم پر۔ اس کے بعد آپ صفا اور مروہ کے جو ہے نا وہ 7 چکر لگا لے، اس کے بعد حلق کروا دے، احرام جو ہے نا ہٹا دے۔ یہ عمرہ ہے، کتنا آسان ہے، بس احرام پہننا ہے، اور وہاں پر جو ہے نا بیت اللہ کے 7 چکر اور 2 رکعت مقام ابراہیم پر، یہ 2 کام ہو گئے۔ احرام پہننا، 7 چکر وہ وہاں پر خانہ کعبہ کے 7 چکر، اور 2 رکعت مقام ابراہیم پر 2 کام۔ تیسرا کام صفا اور مروہ کے 7 چکر، اور چوتھا کام حلق کروانا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ عمرہ ادا ہو جائے گا۔ یہ آسان کام ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔